مغفرۃ و اجر کبیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور البتہ اگر چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت، پھر واپس لے لیں ہم وہ رحمت اس سے، بے شک وہ البتہ نا امید اور نا شکرہ بن جاتا ہے۔ اور البتہ اگر چکھائیں ہم اس کو اپنی طرف سے راحت و آرام کی نعمتیں بعد ان تکلیفوں کے جو پہنچ چکی اس کو، تو ضرور بھی ضرور کہتا ہے وہ ختم ہو گئے برے دن مجھ سے، بے شک وہ البتہ خوش ہونے والا فخر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور عمل کیے نیک، یہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 9، 10 اور 11، یہ 3 چھوٹی سی آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ترجمہ کیا ہے۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کافر لوگوں کی ایک حالت کا بیان کیا ہے، اور دوسرا اشارتاً بتلایا ہے کہ دنیا کی نعمتیں بھی وقتی ہیں اور دنیا کی تکلیفیں بھی وقتی ہیں۔ نعمتیں آ جائیں تو اکڑنا نہیں ہے، اور تکلیفیں آ جائیں تو نا امید نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ دنیا کی نہ تکلیف ہمیشہ رہنے والی ہے اور نہ دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں اللہ فرمایا ازقنا، کہ ہم چکھاتے ہیں، وہ کوئی چیز چکھنے کے لیے دی جائے۔ دنیا میں جتنا زیادہ عیاشیاں، جتنا زیادہ نعمتیں، جتنا زیادہ فراوانیاں، جتنا زیادہ منمانیاں، جتنا زیادہ بندے کو وہ مل جائیں جو بندہ چاہتا ہے، جتنے سال بھی مل جائیں، تب بھی ایسے ہوا جیسے کسی کو کوئی چیز چکھنے کے لیے دے دی، بس چکھ لو، باقی اس کے کھانے کا اس کا اصل معاملہ وہ آخرت میں ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں صرف آخرت کی نعمتوں کے چکھنے کے لیے ذائقہ، کہ ان میں اتنا آسانی ہے، لطف ہے، سائش ہے، راحت ہے، تو آخرت کی نعمتوں میں کیا ہوگا؟ ان کے لیے فلیتنافس المتنافسون، ان کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ اصل نعمتیں ہیں، وہ ہمارے لیے مطلوب ہیں، ہم ان کے طالب ہیں۔ اور دنیا کے دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، عذاب ہے، بیماریاں ہیں، کوئی بھی پریشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری آخرت کی پریشانیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے جیسے کسی کو چیز چکھا دی جائے، بس یہ صرف چکھنا ہے۔ چاہے دنیا میں کوئی بندہ جتنا روکھا سوکھا کھاتا رہے، جتنا جھونپڑی میں رہتا رہے، جتنا بغیر مخلوق الحال بن کے، غریب بن کے، بغیر کھانے پینے کی نعمتوں سے محروم نظر آتا رہے، لیکن یہ سارے دکھ جس وقت قبر کی ایک رات جنت کے باغ کی ملے گی، سارے دکھ بھول جائیں گے۔ ایسے سمجھے گا کبھی میں نے دنیا میں دکھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ اگر چکھا دیں ہم انسان منا اپنی طرف سے رحمتاً رحمت، کہ دنیا میں رحمت کا کوئی ذرہ ہم اس کو چکھا دیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا، پھر ہم اس کو واپس لے لیں۔ جیسے ہمیں دنیا میں کتنی اللہ پاک نعمتیں دیتے ہیں، پھر نعمتیں واپس بھی لے لیتے ہیں۔ نعمتیں ملتی ہیں تو ہم فخر کرنے لگ جاتے ہیں، اور اگر نعمتیں واپس ہوتی ہیں تو ہم نا امید اور نا شکرے بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر واپس لے لیں ہم وہ نعمت اس سے، وہ رحمت اس سے۔ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ، بے شک وہ البتہ مستقبل کے لیے مایوس ہو جاتا ہے، کفور اور سابقہ نعمتوں کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ جو آج تک نعمتیں اس کو ملتی رہی، کہتے کبھی ہمارے استاد صاحب شیخ نذیر احمد صاحب عورتوں کے بارے میں بتاتے تھے، ان کی فطرت کیا ہوتی ہے۔ مرد کے پاس جتنی بھی نعمتیں، جتنی بھی سہولتیں، بیچارہ رات کو دن کو جو کر کے اسی کی جھولی میں ڈالتا رہا، لیکن جب کوئی دن بھی ایک دن دو دن کا دکھ آیا، کہیے جب سے تیرے گھر میں آیا ہوں میں نے دیکھا کیا ہے سوا 2 لیٹھڑے اور 2 چیتڑوں کے۔ یہ شیخ صاحب کے الفاظ تھے، میں نے تیرے گھر میں دیکھا کیا ہے سوا 2 لیٹھڑوں اور 2 چیتڑوں کے۔ وہ ایک منٹ میں ساری زندگی کی اچھائیوں پر پانی پھیر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ناشکری ہے۔
اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے، اور خصوصاً خاوند کی طرف سے جو دن رات اس کے لیے جان ماری گئی، سب کچھ کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ناشکری، جس وقت بھی تھوڑی سی کوئی ایک تمنا فرمائش پوری نہ ہوئی تو ساری کا کہہ دیا تیرے گھر میں نے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اللہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کسی کو انگلی جو ہے نا اس کو فائدے کے لیے، وہ کہتے ہیں سارا ہاتھ ہی مجھے مل جائے، اور اگر وہی دی ہوئی انگلی ہی واپس لو تو فوراً ناشکر ہو جاتا ہے، تو نے میرے ساتھ کبھی اچھائی کی ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کل کی زبان میں کسی کو قرض دو تو وہ کہتے ہیں اور دو، اور جب واپس لو وہ کہتے ہیں سب سے برا ہی تو ہے۔ اپنا حالانکہ دیا ہوا قرض واپس مانگتا ہے اور کئی مہینوں سالوں کے بعد مانگتا ہے، لیکن وہی مانگنے والا برا بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ اگر چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت، پھر واپس لے لیں ہم انسان سے وہ رحمت، بے شک وہ انسان لا یئوس، مستقبل کے لیے مایوس ہو جاتا ہے، نا امید، کیا مجھے کوئی ملے گا نہیں کچھ نعمت، کفور، اور سابقہ ماضی کے لیے وہ ناشکرا بن جاتا ہے، جتنی نعمتیں مل چکی ہوتی ہیں کسی کی قدر نہیں کرتا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اسی طریقے سے البتہ اگر چکھائیں ہم انسان کو آرام، راحت، نعمتیں، آسائشیں، بعد ضراء، بعد ان تکلیفوں کے، دکھوں کے، مصیبتوں کے، مست ہو جو اس کو پہنچ چکی ہیں، تو فوراً کہتا ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اب ہمارے برے دن چلے گئے، گویا کہ پچھلی وہ تنگی، وہ مصیبت، وہ دکھ بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ جس نے پہلے ہی ان کی عطا بھی قادر ہے، دوبارہ وہ بیماری بھی لا سکتا ہے، غربت بھی لا سکتا ہے، تنگی بھی لا سکتا ہے، پریشانی بھی آ سکتی ہے۔ اب 4 دن اگر 100 کے آگے ہیں تو اتراؤ نہیں، فخر نہ کرو، زیادہ خوشیاں نہ مناؤ، انہو لفرح، بے شک وہ البتہ خوش ہونے والا، فخور، اور فخر کرنے والا، شیخیاں مارنے والا بن جاتا ہے۔ ہاں، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جو دین والے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ سبب پر نہیں ہوتی، مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ وہ اسباب کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے خانقاہوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تربیت مریدوں کی شیخ جب کرتے ہیں، اللہ والا جب اپنے مریدوں کی، استاد اپنے شاگردوں کی، ماں باپ اپنی اولاد کی، تو صحیح تربیت کی نشانی یہ ہے کہ ان کے لیے دکھ اور تکلیف، راحت اور آرام یہ برابر ہو جائے۔ دکھ اور تکلیف ہے تب بھی اللہ کی طرف سے ہے، راحت و آرام ہے تب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیماریاں جب آ جاتی ہیں تو میں علاج کرتا ہوں سنت سمجھ کے، ورنہ جی نہیں چاہتا، کیونکہ یہ بھی تو اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، یہ بھی تو اللہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ صوفیات کے اندر تصرف کے ساتھ ایک کرامت ہوتی ہے، سلب مرض اسے کہتے ہیں۔ کوئی بیمار آیا تو وہ اپنے تصرف سے اس کی بیماری کو کھینچ لے، اس کی بیماری، اللہ پاک کسی کو نعمت دیتے ہیں، اس کے تصرف سے وہ بیماری کو کھینچ لے، جیسے بیمار 2-4 منٹوں کے بعد ویسے ہو جائے جیسے کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا۔ ایسے گناہوں کا عادی، گناہوں کا خوگر وہ اگر اللہ والے کے پاس آتا ہے اور اللہ والے اپنے تصرف سے اس پر ایسی نظر رحمت ڈالتے ہیں کہ اب اس کے بعد گناہوں سے پہلے جتنی محبت تھی، گناہوں کے پیچھے مارا پھرتا تھا، اب ایک اللہ والے کی نظر سے گناہوں سے اتنا نفرت ہو جاتی ہے کہ گناہوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ اس کو تصرف کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میں کسی پر اس طرح سے تصرف نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ شاید کہ اللہ نے اس کے فائدے کے لیے، اس کے گناہ کے کفارے کے لیے، یا اس کے رفع درجات کے لیے اس کو کسی ایسے دکھ میں مبتلا کیا ہو، اللہ کی منشا اس کو بیمار رکھنا ہو، اور میں تصرف کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں، یہ میرا تصرف اللہ کی منشا چاہت کے خلاف ہو جائے گا، تو میں ایسا نہیں چاہتا۔ اس لیے کہ میں وہی چاہتا ہوں جو میرے اللہ کی منشا ہو، جو میرے اللہ کی چاہت ہو۔ تو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے ہیں، اور وہ ان دنیا کی لذتیں یا دنیا کی دکھ اور تکلیفیں ان سے متاثر نہیں ہوتے، اپنے اللہ سے تعلق قائم رکھتے ہیں، لہم مغفرہ، ایسے لوگ
لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کے یہاں سے مغفرت و بخشش ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بہت بڑا اجر و ثواب۔ ہم کتنا عمل کرتے ہیں، ابھی ہم نماز پڑھی کیسی پڑھی، نہ ہمارے خیالات کا پتہ، نہ ہمارے توجہ کا پتہ، نہ خشوع خضوع کا پتہ، نہ کوئی سنتوں کے اہتمام کا پتہ، لیکن میرا اللہ اس کو قبول کر لے اور اس پر اپنے شیان شان پتنی کتنا اجر و ثواب دے دے، یہ اس کا فضل نہیں تو اور کیا ہے، یہ اجر کبیر نہیں تو اور کیا ہے، ورنہ کیا فدی کا شوربہ، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارے اعمال کی حیثیت کیا ہے، ہمارے اعمال کی حالت یہ ہے کہ اگر یہ نیکیوں میں شمار ہو جائیں، گناہ نہ بنے، جن کو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، جن کو ہم بظاہر اپنے لیے نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، یہی اگر گناہوں میں شمار نہ ہو، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ برابر سرابر میں کھاتا ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے بڑی بات ہے، ورنہ فرمایا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، عام لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے جو مقرب لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ بھی بھلا لگتے ہیں کہ بھلا ایسی بھی کوئی نماز ہوتی ہے، جو نماز جیسی تو نے پڑھی ہے، یہ بھی کوئی نماز ہے اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے کے۔ اسی طریقے سے ہمارے باقی اعمال کا حال ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔